ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت قیمتی وظیفہ ہے، بہت زیادہ قیمتی۔ کچھ ٹائم پہلے ایک عورت آئی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تقریباً 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں اس کے شوہر کو بے روزگار ہوئے، جبکہ اس کے شوہر بہت اچھا کماتے تھے، یہی باہر ملک میں تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ باہر کے ملکوں کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، تو وہ بیچارہ بھی بے روزگار ہو گیا تھا۔ اور بے روزگاری ایسی آئی کہ جتنا ان کی جمع پونجی تھی وہ ساری اس میں لگ گئی۔ اس کے ہسبینڈ اچھا کمانے والے تھے، تو وہ عورت جو تھی وہ بھی ایسی عورت تھی کہ جمع کرتی تھی، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس پیسوں سے کوئی کاروبار سٹارٹ کر سکے۔ لیکن وہ عورت جمع کرتی رہی اور اس کے شوہر اس کو بیچتے رہے۔ پھر جب وہ باہر ملک سے آیا تو اس نے سوچا کہ یہ ایک 5-6 مہینے آرام کر کے پھر آگے کا کام شروع کروں گا، یعنی کہ دوبارہ سے اپنے لیے ویزا لگواؤں گا۔ اس بات میں تقریباً 7 سال لگ گئے۔ وہ 7 سال میں وہ جتنا ان کے پاس پیسہ تھا وہ سارے کا سارا خرچ ہو گیا۔ اس میں اس عورت کا کردار یہاں پہ یہ نہیں تھا، وہ جو چیزیں خریدتی تھی، وہ جو چیزیں اپنے لیے کرتی تھی، ایک تو اس میں یہ تھا کہ وہ بیچاری کو نظر لگ گئی تھی، وہ اس کے ہسبینڈ کے کام کو نظر لگ گیا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کے ہسبینڈ کے وہ بیمار بھی ہو گئے تھے، ان کو بھی نظر لگ گئی تھی، ان کے بچوں کو بھی نظر لگ گئی تھی۔ یہ چیز ان کو سارے گھر والوں کو سارے گھر والے بیمار بھی ہو گئے تھے اور بے روزگاری بھی تھی، سارے پیسے لگ گئے۔ 7 سال میں اگر انسان گھر میں بیٹھا رہے تو کتنا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس وہ جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی، اس پہ کچھ قرض چڑھ گیا۔ وہ قرض والے آئے اور اس کے گھر کو میں ان کو بولا کہ ہمیں قرض چاہیے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، وہ میرے پاس آئی، مجھے بولا کہ مجھے جلدی سے کچھ ایسا وظیفہ دے کہ میں قرض دار کو قرض بھی دے سکوں، میں اپنے میرے شوہر کا ویزا بھی لگ جائے اور وہ اپنے کام پر چلا جائے، کیونکہ ابھی گزارا کرنا مشکل ہے۔ میں نے ان کو یہ سورۃ توبہ کے آخری 2 آیات دیے۔ آپ یہ یقین نہیں کریں گے کہ تقریباً 15 دن بعد وہ عورت آئی، 15 دن بعد، اور وہ بول رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا ویزا لگ گیا ہے اور وہ ابھی باہر ملک جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ پہلی تنخواہ بھیجیں گے، کیونکہ ان کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو جیسے وہ میرے ہسبینڈ پہلی تنخواہ بھیجیں گے تو میں پہلے جو لوگ میرے گھر میں آئے ہیں ان کا میں قرض اتاروں گی، دوسری تنخواہ میں دوسرا قرض۔ وہ بیچاری بہت خوشی میں وہ مجھے مسلسل بولے جا رہی تھی کہ پہلے فلانا کو دوں گی، پھر دوسرا ان کو دوں گی، تیسرا ان کو دوں گی، سب کو بتا دیا ہے کہ میں اب یہ کروں گی، آپ کا یہ ہو جائے گا۔ وہ تقریباً ان پہ لاکھوں کا قرض چڑھ چکا تھا، اور تقریباً ایسا تھا کہ 15-20 لاکھ کا قرض ان پر چڑھ گیا تھا۔ تو وہ یہ بول رہی تھی کہ میں 3-4 مہینے میں یہ ان کا قرض اتار دوں گی، اور سب کو اپنا اپنا ٹائم دے رکھا تھا۔ اس نے قرض بھی اتارا، وہ قرض بھی اس کا وہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے پاس میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی اور یہی بول رہی تھی کہ آپ کے وظیفے سے، اچھا میں یہ واقعہ جب پیش آیا تھا، میں رہے کہ میں دماغ بہت زیادہ کمزور ہے، میں بھول گئی تھی۔
یہ تقریباً 15 دن بعد وہ آئی تو اس نے مجھے بولا کہ میرے ہسبینڈ کو نوکری مل گئی ہے. اب بھی 4 مہینے تقریباً اس کے ہسبینڈ کو گئے ہوئے ہو گئے ہیں، 4 سے 5 مہینے ہو گئے ہوں گے، کیونکہ وہ بول رہی تھی کہ میں نے یہ 3 سے 3.5 یہ 3 یا 4 مہینے میں اس نے سارا قرض بھی اتار دیا. لیکن وہ جب آئی تو ساتھ میں فروٹ لے کر آئی، ساتھ میں سوٹ لے کر آئی کہ یہ آپ کا حصہ ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے. میں نے بولا نہیں میری جانی، یہ میری وجہ سے نہیں، یہ اللہ کے کلام پاک کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے تو کسی ایسے غریب کو دے کہ وہ مستحق ہو ان چیزوں کا. تو وہ تو چیزیں میں نے اس کو واپس کر دی ہیں. لیکن یہ ایک اچھا وہ ہو گیا کہ اگر اس کا جو قرض تھا، اس کے شوہر کا جو کام تھا، وہ اس کی وجہ سے، اس وظیفے کی وجہ سے شروع ہو گیا، تو اس نے شکریہ بھی ادا کیا کہ ہاں آپ نے یہ دیا تھا تو اس کی وجہ سے میرا کام ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بہت ہی مجرب ہے، بہت زیادہ. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا شروع ہے تو وہ ختم کر دے گا. جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے بہت زیادہ مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. جو کاروبار کا نہ ہونا یا نوکری کا نہ ہونا یا اولاد کا نہ ہونا، یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس وظیفے سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں. یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہے، لقد جاءکم سے لے کر وہو رب العرش العظیم تک ہے. اور یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، کبھی بھی اس کو کیجئے، اس کا ٹائم نہیں ہے. اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں. اگر زیادہ بڑا مقصد ہے تو 200 مرتبہ پڑھ لیں. لیکن اگر کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، دن میں 1 بار بس، تو اور درود شریف اول آخر ضرور پڑھنا ہے. جتنا آپ سے ہو سکے 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا آپ سے ہو سکے. بہت آسانی کے ساتھ وظائف میں دیتی ہوں، بہت آسان وظائف دیتی ہوں، اس میں آپ کو کلہ چھوٹ ہوتا ہے. اچھا، اگر یہ آپ کو یاد آ جائے اس کا تو یہ بہت اچھا ہے. پھر آپ اس کو ناپاکی میں بھی عورتیں اس کو کر سکتی ہیں. اور مرد حضرات کے لیے اس کا یہ ہے کہ مرد حضرات اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھے، 11 مرتبہ تو ضرور پڑھے. اگر اسی ٹائم مسجد میں بیٹھ کے اپنی انگلیوں کے پوروں پہ گنے اور 11 مرتبہ ہی پڑھ لے تو بہت مجرب ہے. اچھا، اگر کسی یاد آ جائے تو پھر آپ اس کو ایسا کریں کہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ مرد حضرات کو کہہ رہی ہوں کہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں. اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے تو 11 مرتبہ ہی پڑھ لیں. کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہو، جائز مقصد کے لیے. یہ نہ ہو کہ مرد حضرات دوسری شادی کرنے بیٹھ جائے اور دوسری شادی کے لیے وظائف شروع کر دے. جب آپ کی بیوی میں کوئی کوٹ نہیں ہے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، بس یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ کو پیش کیا. آپ اس کو کیجئے اور مجھے بھی دعائیں دیجئے، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے، میرے ہسبینڈ کے لیے بھی دعا کیجئے. ٹھیک ہے، بس اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں. آمین. والسلام.